اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب خودکشی کی سخت حرمت اور خودکشی کرنے والے کا عذاب جہنم میں اور نہ جانا جنت میں سوائے مسلمان کے۔ حدیث نمبر 300، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے تئیں آپ لوہے کے ہتھیار سے مار لیوے تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، بھونکتا رہے گا، اس کو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں۔ اور جو شخص زہر پی کر اپنی جان لیوے تو وہ چوسا کرے گا اسی زہر کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور جو شخص پہاڑ سے گرا کر اپنے تئیں مار ڈالے تو وہ ہمیشہ گرا کرے گا جہنم کی آگ میں، سدا اس کا یہی حال رہے گا کہ اونچے مقام سے نیچے گرے گا۔ حدیث نمبر 301، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث آئی۔ حدیث نمبر 302، اردو ترجمہ۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ رضوان کے تلے، اور آپ نے فرمایا، جو شخص قسم کھاوے کسی بات پر اسلام کے سوا اور دین کی، یعنی یوں کہے اگر میں ایسا کام کروں تو نصرانی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں، جھوٹی قسم تو وہ ایسا ہی ہو گیا جیسا اس نے کہا۔ اور جس نے قتل کیا اپنے تئیں کسی چیز سے، وہ اسی سے عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور کسی آدمی پر وہ نظر پوری کرنا واجب نہیں جو اس کے اختیار میں نہیں، جیسے نظر کرے اور کسی کا بردہ آزاد کرنے کی۔ حدیث نمبر 303، اردو ترجمہ۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی پر وہ نظر پوری کرنی واجب نہیں جو اس کے ملک میں نہیں، اور مسلمان پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرنا۔ اور جو شخص اپنی جان لیوے دنیا میں کسی چیز سے، وہ اسی سے عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور جو شخص جھوٹا دعویٰ کرے اپنا مال بڑھانے کے لیے تو خدا اس کا مال اور کم کر دے گا۔ اور جو شخص قسم کھاوے حاکم کے حکم سے جھوٹی۔ حدیث نمبر 304، اردو ترجمہ۔ ثابت بن ضحاک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھاوے کسی اور دین کی سوائے اسلام کے جھوٹ قصدن تو وہ ایسا ہی ہو گیا۔ اور جو شخص قتل کرے اپنے تئیں کسی چیز سے تو خدا عذاب کرے گا اس کو اسی چیز سے جہنم کی آگ میں۔ یہ روایت ہے سفیان کی، اور شعبہ کی روایت میں ہے، جو شخص قسم کھاوے کسی دین کی سوائے اسلام کے جھوٹ تو وہ ایسا ہی ہو گیا جیسے اس نے کہا۔ اور جو شخص ذبح کرے اپنے تئیں کسی چیز سے تو وہ اسی چیز سے ذبح کیا جاوے گا قیامت کے دن۔ حدیث نمبر 305، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنگ حنین میں۔ قاضی عیاض رضی نے کہا، صحیح خیبر ہے بجائے حنین کے۔ آپ نے فرمایا، ایک شخص جو دعویٰ کرتا تھا اسلام کا، یعنی اپنے تئیں مسلمان کہتا تھا، یہ جہنم والوں میں سے ہے۔ جب لڑائی کا وقت آیا تو یہ شخص خوب لڑا اور زخمی ہوا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو جہنمی فرمایا آج خوب لڑا اور مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں گیا۔ بعض مسلمانوں کو اس میں شک ہونے کو تھا، کیونکہ ظاہر حال سے اس کا جنتی ہونا پایا تھا۔ اتنے میں خبر آئی کہ وہ مرا نہیں، زندہ ہے، لیکن بہت سخت زخمی ہے۔ جب رات ہوئی تو وہ زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنے تئیں مار لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، اللہ بڑا ہے،
میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے کہ جو بات آپ نے بتلا دی تھی وہ سچ نکلی۔ پھر آپ نے حکم کیا بلال کو، اس نے منادی کر دی، لوگوں میں کی جنت میں نہ جاوے گا کوئی شخص مگر وہی جو مسلمان ہو، اور اللہ مدد کرے گا اس دین کی برے آدمی سے۔ حدیث نمبر 306 سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کا سامنا ہوا، جنگ میں تو لڑے، پھر جب آپ اپنے لشکر کی طرف جھکے اور وہ لوگ اپنے لشکر کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام قزمان تھا اور وہ منافقوں میں سے تھا، اکا دکا کو نہ چھوڑتا بلکہ اس کا پیچھا کر کے تلوار سے مار ڈالتا، یعنی جس کافر سے بھی بھڑتا اس کو قتل کرتا۔ تو صحابہ نے کہا، آج ہمارے کام جیسے یہ شخص آیا، ایسا کوئی نہ آیا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو جہنمی ہے۔ ایک شخص ہم میں سے بولا، میں اس کے ساتھ رہوں گا اور اس کی خبر رکھوں گا کہ وہ کون سا کام کرتا ہے جہنم میں جانے کا، کیونکہ ظاہر میں تو وہ بہت عمدہ کام کر رہا تھا۔ پھر وہ شخص اس کے ساتھ نکلا، جہاں وہ ٹھہرتا یہ بھی ٹھہر جاتا، اور جہاں وہ دوڑ کر چلتا یہ بھی اس کے ساتھ دوڑ کر جاتا۔ آخر وہ شخص یعنی قزمان سخت زخمی ہوا اور زخموں کی تکلیف پر صبر نہ کر سکا، جلدی مر جانا چاہا اور تلوار کا قبضہ زمین پر رکھ کر اور نوک اس کی دونوں چھاتیوں کے بیچ میں پھر اس پر زور دیا اور اپنے تئیں مار ڈالا۔ تب وہ شخص جو اس کے ساتھ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا ہوا؟ وہ شخص بولا، آپ نے ابھی جس شخص کو جہنمی فرمایا تھا اور لوگوں نے اس پر تعجب کیا تھا، تو میں نے کہا تھا میں تمہارے واسطے اس کی خبر رکھوں گا۔ پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، وہ سخت زخمی ہوا اور جلدی مرنے کے لیے اس نے تلوار کا قبضہ زمین پر رکھا اور نوک اس کی اپنی دونوں چھاتیوں کے بیچ میں، پھر زور دیا اس پر یہاں تک کہ مار ڈالا اپنے تئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ آدمی جنتیوں سے کام کرتا ہے لوگوں کے نزدیک اور وہ جہنمی ہوتا ہے، اور جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے لوگوں کے نزدیک اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 307 حسن سے روایت ہے، وہ کہتے تھے، اگلے لوگوں میں ایک شخص کے پھوڑا نکلا، اس کو جب بہت تکلیف ہوئی تو اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، اس سے پھر خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے حرام کیا اس پر جنت کو۔ پھر اپنا ہاتھ حسن رضی اللہ عنہ نے مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا، قسم خدا کی یہ حدیث مجھ سے جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں۔ حدیث نمبر 308 اردو ترجمہ۔ حسن سے روایت ہے کہ ہم سے جندب بن عبداللہ بجلی نے اس مسجد میں حدیث بیان کی، پھر ہم اس کو نہیں بھولے اور نہ ہم کو ڈر ہے کہ جندب رضی اللہ عنہ نے جھوٹ باندھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پہلے ایک شخص کے پھوڑا نکلا، پھر بیان کیا قصہ اسی طرح جیسے اوپر گزرا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 300 سے حدیث نمبر 308 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔